سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا. صلیانی مسجد دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خاموشی کو توڑیے، گنبد خضرا سے رشتہ جوڑیے اور جھوم کر پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پچھلے جمعے کو آپ نے دعا کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائی. آج بھی اسی ضمن میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. جب دعا انسان کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے منہ پھیر لیتی ہے. اور اس انسان کے اندر ایک تکبر پن آ جاتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ دعا کی نعمت چھین لے، اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد. اور جس سے اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق عطا فرمائی، تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمتوں کے خزانے میں سے ایک رحمت عطا فرما دیا ہے. دعا بہت بڑی چیز ہے. دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ تقدیر تو بالکل اٹل ہے، وہ بدل کیسے سکتی ہے؟ آپ کا یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کہا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو تقدیر تو بالکل اٹل ہے، اور جب تقدیر اٹل ہے تو پھر بدل کیسے سکتی ہے؟ یہاں پہ ایک سوال یہ آ سکتا ہے. اس کا میں آپ کو جواب سیدھا سادہ دوں اور جو آپ کے ذہن میں بھی آ جائے، آپ کی عقل بھی قبول کر لے. حضرات، یہ بارش کی سیزن چل رہی ہے. اب جب آپ مسجد سے باہر جائیں گے
تو بارش آپ کا چہرہ دیکھ کر رکنے والی نہیں کہ ہاں یہ نماز پڑھ کے آئیں میں رک جاؤں تاکہ یہ آفس تک چلے جائیں یا گھر تک چلے جائیں. بارش بارش ہے، اس کا برسنا کام ہے. لیکن ایک ذریعہ ہے جس سے آپ بارش سے آپ اپنے آپ کو بھیگنے سے بچ سکتے ہیں. بارش ہو رہی ہے لیکن بارش آپ کے جسم کے کپڑے کو ٹچ نہ کرے. بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگنے سے بچ جائیں. بارش کا کام ہے بھگانا، بارش سے آپ بچ نہیں سکتے. لیکن ایک طریقہ ہے، آپ نے رین کوٹ پہن لیا، اب آپ کے جسم کو بارش کا پانی چھوئے گا نہیں. آپ نے چھتری لگا لی، بارش اپنی جگہ پہ برس رہی ہے لیکن ایک چھتری آپ کو بھیگنے سے بچا رہی ہے. اسی رین کوٹ کا نام، اسی چھتری کا نام دعا ہے کہ تقدیر میں جو بلائیں ہیں وہ اتر رہی ہیں لیکن دعا اس کو بچا رہی ہے جیسے بھیگنے سے چھتری بچا رہی ہے. تب آپ سمجھ گئے کہ دعا کیا چیز ہے. تقدیر اپنی جگہ پر ہے، وہ ہو کر ہی رہے گی، لیکن دعا چھتری کا کام کرتا ہے، دعا رین کوٹ کا کام کرتا ہے اور آپ سلامتی کے ساتھ بڑی بڑی بلاؤں سے آپ نکل جاتے ہیں. دعا کا ہمارے اسلام میں اتنی مانیتا ہے کہ آپ لیٹرنگ کے لیے جائیں، باتھ روم کے لیے جائیں، اٹیچ باتھ روم ہے، آپ جا رہے ہیں غسل کرنے کے لیے. ابھی عموماً اٹیچ چل رہا ہے، ہر گھر میں اٹیچ لیٹرنگ باتھ روم ہے. تو دعا کا تو یہاں تک اسلام نے خیال رکھا ہے کہ جب تم لیٹرنگ میں جاؤ، جب باتھ روم میں جاؤ تو سب سے پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کرو. کون سا پاؤں؟ بایاں پاؤں اندر داخل کرو. اور جب نکلو تو داہنا پاؤں باہر نکالو. اسی طریقے سے جب مسجد میں آؤ تو پہلے داہنا پاؤں مسجد میں داخل کرو اور جب نکلو تو بایاں پاؤں مسجد کے باہر کرو. ایک رولز ہے، ایک طریقہ ہے. جب تم لیٹرنگ میں جاؤ تو بایاں پاؤں ڈالنے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ کے جاؤ. اے اللہ میں خبیث شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور شیطان اور شیطانی سے پناہ چاہتا ہوں. پھر اندر داخل ہو اور اس کے پہلے دعا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب انسان باتھ روم کے لیے لیٹرنگ کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطان اس کے جسم سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. شیطان اس کے جسم کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اعضائے بدن کو چھیڑ چھاڑ کر لیتا ہے. تو جب بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے اندر جائے گا تو شیطان سے اس کی باڈی محفوظ ہو جائے گی. تو حدیث پاک سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ جو ٹوائلٹ روم ہے اس کے اندر شیطان رہتا ہے، خبیث رہتا ہے. یہ تو ہو گیا. اب آپ لوگ فکر کریں کہ جب آپ اپنا بیڈ ہاؤس بناتے ہیں تو اس میں اٹیچ لیٹرنگ باتھ روم رکھتے ہیں. حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ جہاں پیخانے کا گھر ہوتا ہے وہ خبیثوں کے رہنے کی جگہ ہو جاتی ہے
اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب اندر داخل ہو. اچھا یہ حدیث پاک جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کسی بھی فرقے کو اس سے اختلاف نہیں ہے. کوئی بھی فرقے والا ہو اس سے اختلاف نہیں. تو آپ پڑھیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. تو میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اندر کے جو خبیث ہے آپ کے جسم کو ٹچ نہیں کرے گا. تو جب آپ روم بناتے ہیں تو اٹیچ بناتے ہیں. تو تھوڑا سا یہاں پہ فکر کیجئے گا, آگے میں بات نہیں بتاؤں گا. آپ مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں, اس لیے زیادہ اس کو کھینچ کھانچ کرنے کی ربڑ کی طرح نہیں. اب تم سمجھو. اور جب باہر نکلو اللہم غفرانک, اے اللہ تیری بخشش چاہتا ہوں. پیخانے سے باہر نکل رہے تو اللہ تیری بخشش چاہتا ہوں. الحمدللہ الذی عافانی من الاذى, الحمدللہ الذی عافانی من الاذى. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو اللہ نے خارج کر کے ہم کو آرام اور سکون عطا فرمایا ہے. یہ آرام سکون کیا ہے؟ ان سے پوچھو جن کو قبضیات کی بیماری ہے, کتنے پریشان ہوتے ہیں اگر باہر نہ نکلے تو. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ آپ کو فراغت پہنچائی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. تو اللہ نے ہمیں لیٹرنگ کے اندر جانے کے لیے بھی دعا دی ہے اور باہر نکلنے کے لیے بھی دعا دی ہے کہ یہ پڑھ کے اندر جاؤ, یہ پڑھ کے باہر آؤ. دعا کتنی اہمیت رکھتی اس سے آپ اندازہ لگائیں. آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو سیدھا پاؤں مسجد میں ڈالو. بھول سے اگر بایاں پاؤں ڈالا ہے واپس پلٹو اور پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, کیونکہ یہ شیطان نے آپ کو بھٹکایا ہے. اور سیدھا پاؤں ڈالو. اللہم انی اسألوک, اے اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں من فضلک, تیرے فضل کا. اللہم انی اسألوک من رحمتک, اے اللہ تجھے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا. تو جب بندہ مومن مسجد میں داخل ہوتا ہے اور رحمت کی پکار پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جب یہی بندہ مومن نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر نکلتا ہے اور پڑھتا ہے اللہم انی اسألوک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل تلاش کر رہا ہوں. جس طریقے سے تو نے رحمت سے نوازا ہے اسی طریقے سے تو اپنا فضل سے بھی نواز عطا فرما. دعا کتنی اہمیت چیز ہے. اچھا بہت سارے لوگ ہمارے اس دور میں, یہ 20-25 سال پہلے میں نہیں دیکھتا تھا, اللہ تعالیٰ نے نمازیوں سے آمین چھین لی ہے. جب دعا مانگتے ہیں آمین کہنے کی توفیق ختم. اتنے گر گئے اللہ کی نظر سے کہ مسجد میں رہتے ہوئے بھی آمین کی دولت آپ کی گئی. یہ آمین کیا چیز ہے؟ آمین اس کو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے ایک لیٹر لکھا, خاص لیٹر, خفیہ لیٹر, جج صاحب جناب شیخ مناف صاحب کے نام سے میں نے کوریئر کیا اور اس پہ مہر لگا دی. اب ہمارے اور جج صاحب کے بیچ میں جو بھی اس کا پہنچانے والا ہے اس کی طاقت نہیں کہ اس کو کھولے, اس کی ہمت نہیں کہ کھولے. کیوں کہ سر بمہر ہے, اس کے اوپر مہر لگ چکی ہے. اب کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں, پوسٹ کارڈ نہیں کہ جو چاہے پڑھ لے. تو اب میں نے بھیجا اور ان تک پہنچا, جب صاحب نے کھولا. آمین جس دعا پہ ہوتی ہے وہ دعا پہ مہر لگ جاتی ہے. بندہ جب دعا کرتا ہے آمین کہتا ہے تو اب فرشتے بھی اسے نہیں چھوتے, ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ اور بندے کے بیچ میں معاملہ حل ہو جاتا ہے. یہ دعا ہے, دعا. اور آمین کہا گیا ہے کہ جب امام
وَلَضَّالِّينَ کہے تو اپنے من میں آہستہ سے آمین کہو، کیونکہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک سارے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور یہ وَلَضَّالِّينَ سورہ فاتحہ کا ایک ٹکڑا ہے، ایک آیت، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ اب جس دعا پر فرشتے کی آمین ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں تم بھی آمین کہو، لیکن زور سے نہیں، آہستہ سے۔ کیوں؟ کہ جب تم آمین کہو گے تو فرشتوں کے آمین کے ساتھ ساتھ تمہاری آمین جوائنٹ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ اب دیکھیں، دعا سے بھاگنے والے، آپ کو درود پاک سے تو چڑ ہے، یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ جہاں درود شریف ہوتا ہے اٹھ اٹھ کر بھاگ رہے ہیں، تو ایک تو درود کی برکت سے محروم کر دیے گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ ایسے راندہ بارگاہ ہو گئے کہ درود کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی برکت سے یہ ختم ہو گئے، کیونکہ امام دعا مانگتا ہے۔ اب آپ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں تو درود سے بھی محروم کر دیے گئے، دعا سے بھی محروم کر دیے گئے۔ آپ اپنی قسمت پر سر کو پھوڑیے کہ آپ کی دولت چھینی جا رہی ہے، اور آپ ادھر ادھر گمراہ فرقوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ آج پہلا دن ہے، میرے آقا نے دیکھا، خاموش رہے۔ دوسرا دن آیا، میرے آقا نے دیکھا، خاموش رہے۔ جب تیسرا دن آیا تو فجر کی جماعت سے پہلے میرے آقا نے صحابہ سے کہا کہ ابو دجانہ کو دیکھ رہا ہوں کہ دعا سے پہلے یہ 2 دن سے بھاگ رہا ہے، جب یہ اٹھے تو اس کو روکو، بھاگنے نہ پائے۔ صحابہ نے ان کو میسج دیا کہ میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا کہ تم 2 دن سے دعا چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ آج بھی اگر وہ بھاگے تو اسے روک لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے کہ تم 2 دن سے دعا میں شامل نہیں ہوتے اور بھاگ جاتے ہو؟ کیا تمہیں دعا کی اہمیت کا پتہ نہیں؟ دعا کے مقام کا پتہ نہیں؟ دعا کے مرتبہ کا پتہ نہیں؟ دعا اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ملا ہے۔ کیا تم دعا چھوڑ کر بھاگتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، دعا چھوڑ کے نہیں بھاگتا، بلکہ کہ مجبوری ہے، کھجور پکنے کا زمانہ ہے، اور میرا جو پڑوسی ہے وہ یہودی ہے، یہودی کے گھر میں کھجور کا جھاڑ لگا ہوا ہے اور کھجور پکنے کا زمانہ ہے، تو رات بھر وہ کھجور گر کر میرے آنگن میں بھی گرتی ہے، میرے آنگن میں بھی کھجور کے خوشے سے کچھ کھجور ہمارے آنگن میں گرتی ہے، تو میں اس لیے جلدی جاتا ہوں تاکہ میں اپنے بچے کے اٹھنے سے پہلے پہنچ جاؤں، تاکہ کسی کا غیر اجازت کا مال میرا بچہ کھانے نہ پائے۔ یا رسول اللہ، دعا سے چڑ نہیں، دعا تو عبادت کا ایک مغز ہے، الدعاء مخ العباد، لیکن مجبوری یہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، اے صحابیو چلو۔ آئے صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر پڑوسی یہودی کے پاس پہنچے کہ بھئی یہ تم کھجور کا جھاڑ ہے، اس کھجور کے جھاڑ کے بدلے میں یا تو تم مجھے بیچو، یا فلاں باغ کے اندر اس ایک جھاڑ کے بدلے میں 10 جھاڑ دے رہا ہوں، قبول کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا ہو گیا، کھجور کی قیمت دے دی گئی۔ اب بیوی سے وہ کہتا ہے یہودی کہ لو، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ کیا مطلب؟ کہ کھجور اسلام کے پیغمبر نے خرید لیا ہے، اور یہ کھجور کا جھاڑ تو ہمارے گھر میں ہے،
تو رات پک پک کے جو گرے گی وہ ہم اندر رکھیں گے. تو پیسے بھی مل گئے, کھجور بھی مل گئے. بیوی نے کچھ جواب نہیں دیا. صبح ہوئی, جب وہ یہودی اٹھ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ رات میں ہمارے آنگن سے کھجور چل کے ابو دجانہ کے آنگن میں لگا ہوا ہے. ابو دجانہ کے گھر. اب یہ یہودی دیکھا, وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا, میرے آنگن سے ابو دجانہ کے آنگن میں. اس نے دیکھا کہ واقعی مسلمانوں کا پیغمبر جو ہے یہ پاورفل پیغمبر ہے. جب ایک کھجور ان کی بات مان رہا ہے اور ہمارے آنگن سے رات میں چل کے اس کے آنگن میں پہنچ گیا, نہ دیوار ٹوٹی نہ کوئی نقصان ہوا, اور یہ کھجور کا درخت وہاں پر, یقیناً یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. یقیناً یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب رک جاؤ. کھجور کی سودا بازی ہوئی, درخت کی سودا بازی ہوئی. کیوں؟ تاکہ ابو دجانہ کی جو مجبوری ہے, دعا چھوڑ کر جو جا رہا ہے, یہ دعا میں اپنا وقت دے, کھجور کی فکر ختم ہو جائے اور پورا پورا وقت اپنی دعا کے اندر نہ لگائے. سمجھ گئے؟ ایک دعا کے خاطر پورے درخت کا سچویشن بدلا جا رہا ہے اور یہاں سے لے کر وہاں بھیجا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ دعا کتنی اہم چیز ہے. لہذا مسلمانوں, ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور جو آدمی دعا کرتا ہے, جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اب ایک آخری پیغام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دعا کے تعلق سے. اگر کوئی ایسی حاجت ہو جس کا حل بڑی مشکل ہے تو آپ دعا کیجئے. پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھیے نفل حاجت کی نیت سے, اور سلام پھیر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا یہ کام ہے, یہ کام کو آسانی کے ساتھ انجام پہنچا دے. اور اے اللہ کے پیارے نبی, میرے لیے پیارے آقا, اے میرے پیارے نبی, میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ یہ میرا کام ہو جائے. انشاءاللہ یہ 2 رکعت نفل حاجت جو ہے وہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا. ایک دفعہ میرے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے, جیب میں پیسے نہیں. ظاہر بات ہے, میں نے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی. کہا اللہ آج میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں اور مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے, 500 روپے مل جاتا ہے تو میرا کام ہو جائے گا. بس یہ دعا مانگی. یقین جانیے عشاء کی نماز کے وقت جب تکبیر ہوئی, جو ہمارا معمول ہے مصلی کا, اس معمول کے اعتبار سے جب فارغ ہو گئے, نماز سے فارغ ہو گئے, دعا سے فارغ ہو گئے, تو ایک آدمی آتا ہے. میں اس کی شکل کو پہلی مرتبہ دیکھا ہوں, اس کی شکل جانتا بھی نہیں, اس کے بعد اس کو دیکھا بھی نہیں. وہ آیا اور مجھ سے مصافحہ کر کے گیا. جب میں دیکھ رہا ہوں تو 5000 روپے ہے, 500 کی نوٹ. یہ میں آپ بیتی سنا رہا ہوں جو مجھ پر گزری ہے کہ 2 رکعت میں نے نفل حاجت پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی, اللہ میرا جیب آج خالی ہے, 500 روپے کی حاجت ہے. 500 روپے کی جگہ مزید اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر 4500 زیادہ دے کر 5000 عطا فرمایا. تو دعا خلوص للہیت اور یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کریں. اللہ مستجاب الدعوات ہے, اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے.
امام کی دعا مقتدی کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے، نبی کی دعا امتی کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے، مسلمان کی دعا ایک مسلمان کے پیٹھ پیچھے اگر کی جائے تو زیادہ قبول ہوتی ہے، جب بارش ہو رہی ہے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کعبہ شریف پہ پہلی نظر پڑے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، گنبد خضرا پر نظر پڑے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور جب جس وقت کوئی ضرورت ہو تو جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجیے اور اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ آپ کا ہاتھ چہرے پر نہیں آئے گا، عرش اعظم پر آپ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو دعاؤں کو اپنا ایک طریقہ بنائیے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے و دوفل میں ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آمین کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر صدا کے حاسدوں، دشمنوں، مخالفوں، بدخواہوں، بدنیتوں سے آپ کی، ہماری، سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔